الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بہنوں، عزیز بچوں اور قابل احترام بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ کہ آج کی اس ویڈیو میں صرف آپ کو ایک خلاصہ پیش کرنا ہے جو کچھ ہم نے اس کورس کے دوران سیکھا، اور اس کے آخر میں کچھ دو تین قرآن پاک کی آیات، کچھ دو تین پیراگرافس انشاءاللہ پڑھ کر اس کے اصول آپ کو سمجھا دوں گا، تاکہ جب آپ قرآن پاک خود پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو آپ کو اس کے پڑھنے میں اور ان اصولوں کو اس پر اپلائی کرنے میں آسانی ہو۔ اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کو بھی تجوید کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری نمازوں میں کس حد تک عربی کے اندر غلطیاں ہیں اور کس طریقے سے الفاظ کو ادا کرنا ہے۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ جس طریقے سے الفاظ کو ادا کرنے کا حق ہے اس طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، تو انشاءاللہ نماز بھی دیکھیں گے۔ آج اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہم نے پڑھا ابھی تک، جس میں حرکات اور جس میں حروف کو ادا کرنے کے جو مخارج ہیں، جو جگہیں ہیں جہاں سے حروف کی ادائیگی کرنی ہے، اور تنوین کے جو اصول ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کے، اور حروف کو لمبا کرنے کے جو اصول ہیں، الف مد، یا مد، واو مد، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، اس طریقے سے حروف کو ملانے کے لیے جزم اور تشدید جو استعمال کرتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے جو اصول ہیں، جو مد کی اقسام ہیں ان کے جو اصول ہیں، اور آپ کے جو حروف مقطعات ہیں ان کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اور اس طریقے سے جو رکنے کی علامات ہیں اور جو کچھ متفرق آپ کو اصول بیان کیے گئے، ان سب کو ذہن میں رکھیے۔ میں جب قرآن پاک پڑھوں گا تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا اس کے اندر کہ کون سا اصول استعمال ہوا ہے، تاکہ جب آپ خود قرآن پاک کی تلاوت کریں تو آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو۔ میں آپ کو کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ اس طرح آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ دیکھیے گا کہ سب سے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے۔ اس کو میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کون سے اصول یہاں استعمال ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ملا کے دیکھیں، لام کے اوپر شد ہے۔ اگر آپ تفخیم اور ترقیق کے رولز اپنے ذہن میں رکھیں، جب اللہ اس میں جلالت جو ہے، اس سے پہلے اگر زیر ہو تو پھر لام کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور اگر اس سے پہلے زبر اور پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ یہاں کیونکہ زیر ہے پہلے، اس لیے اللہ کا جو لام ہے اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ را یہاں مشدد ہے، اس کے بعد ہا آ رہا ہے جس کو آپ اپنے گلے سے اچھے طریقے سے ادا کریں گے۔ رح، ہا کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی لمبا کریں۔ نون کو را کے ساتھ ملائیں گے، بیچ میں الف اور جو لام ہے اس کو چھوڑ دیں گے، نون کو را کے ساتھ ملائیں گے، اس کے بعد دوبارہ ہا آ رہا ہے، اس کو آپ گلے سے ادا کریں گے، اور ہا کے بعد یا ہے جو کہ یا مد ہے، اور اس کو ہا کو لمبا پڑھا جائے گا۔ اور اس کے بعد میم کے نیچے زیر ہے جس کو آپ چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہاں وقف تام یعنی کہ جو آیت ختم ہو رہی ہے اس کی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری دو الفاظ، آخری دو حروف کو ان کو ملا کے پڑھا جائے گا، رحیمی نہیں بولیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام اور را، یہ دیکھیں یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کو بولیں گے الف لام را۔ لام کو تقریباً 3 سے 4 الف کے مطابق لمبا کریں، اور را کو 1 الف کے مطابق۔ تل کا آیات آ اور یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو آپ نے 2 سیکنڈ کے لیے کم از کم لمبا کرنا ہے۔ کتاب المبین، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کیجئے، با کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور بی کے آگے یا مد ہے، اور اس کے بعد حرف تام، وقف تام، یعنی کہ آپ نے یہاں رکنا ہے، مبینی نہیں کہیں گے، مبین اس طرح کہیں گے۔ اِنَّا انزلناہ، نون کے اوپر تشدید ہے، اس کو آپ غنہ کریں گے، اور یہاں مد دیکھیں، مد کے بعد حمزہ ہے جو کہ اگلے حرف کے اگلے لفظ کے اندر آ رہا ہے، تو اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اگر ایک ہی لفظ کے اندر حمزہ آئے مد کے بعد تو اس کو مد متصل، یہاں کیونکہ اگلے حرف کے اگلے لفظ کے اندر ہے لہٰذا اس کو مد منفصل کہیں گے۔ اِنَّا
مشدد ہے، اس کو غنہ کریں. انزل نہ ہو، نہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے. قرآنن، قاف کو اپنی زبان کے پچھلے حصے سے ادا کریں اور موٹا پڑھیں. کو لمبا کریں کیونکہ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے. نن یہاں کیا ہے؟ تنوین، اور اس کے بعد عین آتا، مطلب یہاں دیا گیا ہے قرآنن عربیل. عین حروف اظہار میں سے ہے. اگر آپ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے اپنے ذہن میں رکھیں تو حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا، یہ 6 حروف ہیں جو کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں تو آپ نے غنہ نہیں کرنا. قرآن نہیں پڑھیں گے. قرآنن عربیل. لعلکم، یہاں بھی شد ہے، ادھر بھی شد ہے اور یہاں بھی شد ہے. تو با کو یا کے ساتھ ملائیں بی، یا کو لام کے ساتھ ملائیں یل. لا بی یل علکم. اس کے بعد تعقلون، یعنی کہ تا کو آئین کے ساتھ ملائیں، آئین کے اوپر جزم کی علامت ہے، اور لو کو لمبا کریں 2 سیکنڈ کے لیے کیونکہ یہاں واو مد ہے اور یہاں وقف تام. لو نا نہیں کہیں گے بلکہ لون کہیں گے. تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا اس طریقے سے پڑھیے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے ہی جیسے آپ کو اوپر بتایا. الف لام میم را، یہاں حروف مقطعات میں سے ہے الف لام میم را، اس کو ایسے ہی پڑھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا. تلک آیات الکتاب، یہاں دیکھیں تو ہے جو کہ وقف مطلق ہے، یہاں بھی آپ رکیے. اور جب با کو جب ہم روک کے پڑھتے ہیں تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو آپ کتاب ب کہیں گے تاکہ قلقلہ یعنی کہ آواز گونجتی ہوئی محسوس ہو. والذی، ذی کو پھر دیکھیے لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے، یہ بھی مد منفصل ہے کیونکہ اس کے بعد حمزہ ہے جو کہ اگلے لفظ کے اندر ہے. انزل، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کیونکہ زا ہے اور زا 15 حروف اخفا میں سے ہے، لہٰذا نون کو آپ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. انزل الیکا، لئی دیکھیے یا لین، 2 لیٹرز ہیں لین کے، ایک واو اور ایک یا، اس کو ہم لمبا نہیں کرتے. الیکا، میم کے بعد دیکھیے رو ہے، نون ساکن ہے یہاں اور اس کے بعد رو ہے. اگر آپ یاد رکھیے ادغام کے رولز کو، ادغام کے جو اصول بتائے گئے تھے یرملون حروف میں سے، اگر رو اور لام کے اوپر شد ہو تو ادھر غنہ نہیں کریں گے، اور یا، میم، واو اور نون اگر ان کے اوپر اگر یعنی کہ ان 4 حروف اگر آ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد تو وہاں آپ غنہ کریں گے. تو یہ را اور لام کے کیس میں غنہ نہیں کرنا. مر ربکل، مر ربکل حق ولکن، یہاں نون مشدد ہے، اس کو بھی آپ کچھ ٹھہر کے پڑھیں گے. کن اکثر الناس، یہاں بھی نون مشدد ہے. میم اور نون مشدد جب ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو غنہ کرنا ہوتا ہے، اور نا کو لمبا پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مد ہے. لا یؤمنون، لا کو بھی لمبا کریں گے کیونکہ یہاں الف مد ہے. یو کو جھٹکے سے پڑھیں گے. جب بھی حمزہ کے اوپر یا الف کے اوپر جزم کی علامت ہو تو وہاں جھٹکے سے آواز نکالی جاتی ہے، تو اس کو آپ یو مینون نہیں پڑھ سکتے. یؤمنون، نو کو لمبا کریں کیونکہ یہاں واو مد ہے، تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. جیسا کہ آپ کو اصول بتائے گئے ان 2 پیراگرافس کے اندر، یہاں جو باقی جتنا بھی دیا گیا ہے میں اس کو پڑھ کے آپ کو دکھاتا ہوں. آپ ویڈیو کو پاز کر کے خود بھی اس کی مشق کیجیے گا تاکہ صحیح طریقے سے قرآن پاک کے جو الفاظ ان کو ادا کیا جا سکے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير۔ تو محترم ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ کو قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں سے کچھ آیات دکھائی گئیں، آپ کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے الفاظ کی ادائیگی کرنی ہے، کس طریقے سے حروف مقطعات کو پڑھنا ہے، کہاں کس قانون کس اصول کو جو استعمال کرتے ہوئے آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ آپ یہ کوشش کیجئے کہ ان ابھی جو آپ کو جو کچھ جتنی آیات دکھائی گئی ہیں ان کو روک کر جس طریقے سے میں نے پڑھا ہے اس طریقے سے کوشش کیجئے، جہاں میں نے لمبا کیا ہے وہاں لمبا کیجئے، جہاں میں رکا ہوں اس طریقے سے آپ اس کو کاپی کیجئے اور تھوڑی مشق کریں اس کی، تاکہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو پھر آپ کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے آسانی ہو، اس میں غلطیاں کم سے کم ہوں۔ انشاءاللہ اگلی کچھ ویڈیوز کے اندر ہم نماز سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے نماز کے حروف کی صحیح طریقے سے ادائیگی کرنی ہے۔ اپنی نمازوں کی پابندی رکھیے اور قرآن پاک کے لیے لازمی روزانہ ضرور ٹائم نکالیے اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔